اور کسی کو جہنم کے اسفل السافلین طبقے کے اندر پھینک دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جن کو جانور بنایا ہے ان کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ان کی ذمہ داری بھی ایسی نہیں ہے۔ جو جانور ہے اور جو بہائم ہے، حیوانیت ہے جن میں، وہ نہ فرض کو نہ واجب کو، نہ سنت مؤکدہ نہ سنت غیر مؤکدہ، نہ حلال نہ حرام، کسی چیز کو بھی وہ نہیں جانتے۔ وہ شریعت سے بالکل آزاد ہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ گدھا ہے، گھوڑا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، آپ اپنی زمین کے قریب اس کو چراتے رہیں گے، آپ کی زمین میں بھی گائے چرتی رہے گی، وہاں کی بھی گھاس کھائے گی۔ اور آگے اگر آپ لے جائیں گے کہ یہ کسی اور کی زمین ہے آپ کی زمین کے قریب، کہ یہ میری زمین ہے، اس میں نہ جانا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کی توجہ ہٹ گئی، وہ دوسرے کی زمین میں جا کر کے چرتی رہے گی اور ان کی فصل کو کھاتی رہے گی۔ نہ بکریوں کو، جانوروں کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ اس سے بالکل آزاد ہے۔ بکرا ہے، جس بکری کے پیٹ سے وہ پیدا ہے، اور جیسے ہی وہ بڑا ہو گیا اور وہ جفتی کے قابل ہو گیا وہ بکرا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میری ماں ہے جس کے پیٹ سے میں پیدا ہوں، اور پچھلے سال اس کے دودھ پیتے رہے، اور اس دفعہ وہ بکرا مضبوط ہو گیا، اب وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی جفتی کرتا رہے گا۔ بیل کو دیکھے کہ جس گائے کے پیٹ سے وہ پیدا ہے، جیسے 2 سال کے ہو گئے، 2.5 سال کے ہو گئے، تو اب یہ ہے کہ اس میں مستی آ گئی۔ اس بیل کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میری ماں ہے، میں اس سے پیدا ہوں۔ مستی پہ آ گئے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی یہ ہے کہ جفتی کرے گا۔ ان قوانین کے وہ پابند نہیں ہے، لیکن تاہم کسی حد تک بیل کو بیل کے ساتھ جفتی کرتے ہوئے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، بہت کم ہی۔ بکرا بکرا کے ساتھ جفتی نہیں کرے گا، کتے کتے کے ساتھ نہیں، کتے کتی کا انتخاب، کتیے کا انتخاب کرے گا، بکرے بکری کا انتخاب کرے گا۔ انسان جب ان تمام چیزوں کو چھوڑ جاتا ہے، وہ اپنا دائرہ فرض اور واجب، حلال اور حرام، یہ سارے احکام انسان کے لیے، لیکن یہ بدبخت کبھی ان سے آزاد ہو کر کے اپنے اس دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اس طرح بھی نکل جاتا ہے کہ آپ حضرات کو مبارکباد ہو کہ پاکستان میں بھی اور بیرون دنیا کے اندر اجازت ہے کہ نر نر کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ شادی کی ضرورت کیا ہے؟ جب نر نر کے ساتھ ہے، بکرا بکرے کے ساتھ جفتی نہیں کرے گا۔ کبھی غلطی میں ہو جاتا ہے کہ ٹکرا کر کے ایک بکرا دوسرے بکرے پہ کبھی اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پتہ چلتا ہے کہ موسم سازگار نہیں ہے تو ایک طرف ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ اب تو آپ نے دیکھا کہ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، وہ نظام ہے کہ جی سانپ کے ساتھ بھی شادی ہے، لعنت ہو۔ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں جی، یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ سانپ کو اب زمین میں سوراخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو بل مل گیا، جگہ مل گئی اس کو۔ کتا بہت قیمتی ہے، سعادت مند ہے کہ وہ وزیر کے اور سرمایہ دار کے اور سیٹھ صاحب کے اور تعلیم یافتہ اور روشن خیال کے گھر میں وقت گزار رہا ہے۔ بیٹا کتا آگے اس کے ساتھ کھا رہا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ۔ بیٹا چلنا ہے سفر پہ، کار کے دروازہ کھول دیا، کتا بیٹھ گیا فرنٹ سیٹ پہ۔ یہ خدا جانے کہ اس کتے کے ماں باپ یعنی کتا اور کتیے وہ کیسے قیمتی ہوں گے کہ جنہوں نے ایسا کتا پیدا کیا جو ہمارے پاکستان کے وزیر کے گھر میں بھی پہنچ گیا۔ اس کی سعادت ہے جی، آزادی ہے۔ اور کل کے اور پرسوں کے اخبارات میں آپ پڑھتے رہے، مسلسل ہمارے کچھ وزیر وہ کہتے کہ مذہبی توہمات سے اور مذہبی نظریات سے جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے اس ملک کے اندر ترقی نہیں آئے گی۔ تو بھی تو کسی مذہب کی ترجمانی کر رہا ہے، یہودیت کی، نصرانیت کے، کافروں کے۔ وہ بھی کوئی مذہب ہے کہ جو بے غیرتوں کا اور بے شرموں کا، اس مذہب کی۔ یہ ملک کے سامنے، ملک کی ترقی کے سامنے سب سے زیادہ رکاوٹ قرآن مجید ہے۔ یہ ملک کو ترقی کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ جب یہ نظریہ بنا رہے کہ ملک کی ترقی کے سامنے یہ رکاوٹ ہے
اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه قال رسول الله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ یہ میرے نبی کے ارشادات اور فرامین یہ اس ملک کے ترقی کے سامنے، نماز ملک کی ترقی کے سامنے رکاوٹ ہے، روزے ترقی کے سامنے رکاوٹ ہے، حج ہے یہ ترقی کے سامنے رکاوٹ ہے، اور یہ سارا سب کچھ نظام اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ رکاوٹ ہے۔ مذہب سے جب تک آپ آزاد نہیں ہوں گے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا، اور جیسے جتنا بڑا بے حیا ہوگا اتنا ہی ملک کو زیادہ ترقی ہوگی۔ مذہب کو چھوڑ دیا جائے، قرآن کو چھوڑ دیا جائے، رسول کو چھوڑ دیا جائے، نبی کے ارشادات اور فرامین کو، ان کو یہ ہے کہ پسے پردہ پسے پشتوں کو ڈال دیا جائے، بس ٹھیک ہے، ملک ترقی کرے گا۔ مذہب حیرت ہوتی ہے، آپ کو حیرت ہوگی، مسلسل اخبارات میں بظاہر وہ انسان ہے، بظاہر آپ کا وزیر ہے، لیکن حقیقت میں اس سے بڑا خنزیر کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ جب تک مذہب سے ہم آزاد نہیں ہوں گے تو بھی کسی بے غیرت مذہب یہودیت کی ترجمانی کر رہا، وہ بھی مذہب ہے، اور تو بھی عیسائیت کے، عیسائی بھی تجھ سے پناہ مانگتے کہ تو مسلمان ہو کر کے ایسا بے غیرت ہے، عیسائی ایسا بے غیرت نہیں ہے۔ اور یہاں روشن خیالی چاہیے جی، روشن خیالی، ننگا ہونا روشن خیالی ہے، شلوار کا نہ ہونا روشن خیالی، یہ ٹائی روشن خیالی، ننگا سر روشن خیالی، یہ داڑھی کو ختم کرنا یہ روشن خیالی، ماں بہن کے فرق کو ختم کرنا روشن خیالی ہے، حلال و حرام دبا دبا کر کے سود خوری یہ روشن خیالی ہے، غریبوں کے منہ سے نوالہ چھیننا یہ روشن خیالی، یہ سارے روشن خیالی، جتنے بے حیا بے شرم، زنا، شراب نوشی، قتل، ڈکیتی، غارت، یہ سارے کے سارے یہ روشن خیالی ہیں۔ حیام اور شرم اور دینداری یہ روشن خیالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، آسمان کی طرف سے نازل شدہ یہ نظام تمہارے لیے آیا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، وہ طاقتور ذات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے طرف سے یہ آیا ہے، یہ دستور اور یہ نظام اس نے اتارا ہے، آسمان سے نہ۔ تنزیل من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم، آسمان کی طرف سے، عرش والی ذات کی طرف سے یہ آیا ہوا ہے۔ العزیز بہت طاقتور ہے، تو مچھلی کھا کر کے شاید گرم ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ شراب کی بوتل جلا کر کے وہ شراب آپ کو بیٹھنے بھی نہیں دیتا، شاید آپ طاقتور اپنے آپ کو سمجھیں گے، لیکن ٹٹی بھی روک بھی نہیں سکتا، اپنی ہوا کو بھی ٹر ٹر کر کے جب ٹٹی آ جائے، پاخانہ آ جائے، اس کو روک نہیں سکتا۔ تو کیا طاقتور ہے؟ طاقتور اللہ ہے۔ 2 گھنٹے کے لیے اپنے پیشاب اور پاخانہ روک کر کے تو دکھا دے، چھوٹے پیشاب سے بڑا پیشاب پہلے کر کے دکھا دے، چھوٹے پیشاب سے بڑا پیشاب پہلے، اور بڑا پیشاب بغیر چھوٹے کے کر کے تو دکھا دے۔ تو ٹٹی کے سامنے بھی عاجز ہے، تو چھوٹے پیشاب کے سامنے بھی عاجز ہے، تو سردی کے سامنے بھی عاجز ہے، تو گرمی کے سامنے بھی عاجز ہے، تو بچھو سے بھی ڈرتا ہے، اور تو سام سے بھی ڈرتا ہے، تو چوہے سے بھی ڈرتا ہے۔ یہاں اگر کتا ایک بھی آ جائے، مسجد والے سارے بھاگ جائیں۔ کوئی باولا قسم کا کتا آ جائے، سب سے پہلے مولوی صاحب ممبر چھوڑ کر کے بھاگے گا کہ باولا کتا، پاگل کتا آ گیا، کاٹے گا کسی کو۔ تنزیل الکتاب، آسمان سے نازل شدہ یہ نظام تمہارے لیے بھیج رہا ہوں۔ العزیز، جو طاقتور، قادر مطلق ہے، بہت طاقتور ذات ہے۔ الحکیم، حکمت والی ذات ہے، اور جتنے بھی اس کے احکام ہیں، کوئی حکم بھی اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ نماز کی حکمت کو وہ جانتا ہے۔